اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، نبی مکرم شفیع معظم جاند و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے، اور آج ہماری 22ویں قسط ہے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع وہ بھی ہوا، اس کا بھی حالات سماعت کیجیے۔ بدر اور بنی سلیم کے خارجی محاذوں سے نمٹنے کے بعد ابھی جاند و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح آرام بھی نہیں کر پائے تھے کہ شوال 2 ہجری میں اچانک ایک داخلی محاذ کھل گیا اور مدینہ کے یہودیوں نے غداری شروع کر دی۔ حالانکہ انہوں نے جاند و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پرامن رہنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ بنی قینقاع یہودیوں کا سب سے مالدار، مسلح اور بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے تو زرگر تھے، مگر تلوار کے بھی دھنی تھے، اس لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور اپنی بہادری کے گھمنڈ میں من مانی کرتے رہتے۔ ایک دن ایک پردہ دار مسلمان خاتون ان کے بازار میں اپنا زیور فروخت کرنے آئی اور ایک یہودی سنار کی دکان میں بیٹھ گئی۔ اس کو تنہا دیکھ کر اوباش یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا اور مطالبہ کرنے لگے کہ چہرے سے نقاب ہٹا کر ذرا اپنا دیدار تو کرواؤ۔ استغفر اللہ۔ وہ انکار کرنے لگی اور یہ اصرار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک یہودی نے چپکے سے اس کے لمبے اور ڈھیلے ڈھالے غرارے کا پچھلا دامن ایک کانٹے کے ذریعے سے غرارے کے بالائی حصے میں ٹانک دیا اور اس بیچاری کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو پچھلا دامن نیچے گرنے کی بجائے اوپر اٹھا رہ گیا اور اس کا عقبی زرعی حصہ عریاں ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی کہکے لگاتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ بے بس اور لاچار عورت اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ بے اختیار چیخ پڑی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر ایک مسلمان ادھر متوجہ ہو گیا، اور جو ہی صورتحال اس کے ذہن میں واضح ہوئی، اس کی غیرت ایمانی مچل اٹھی اور اگلے ہی لمحے یہودی دکاندار خاک و خون میں لوٹ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر دکاندار کے ساتھیوں نے مسلمان پر حملہ کر دیا اور وہ غیرت مند انسان ایک پاک باز مومنہ کی عفت پر قربان ہو گیا۔ اس ہنگامے میں عورت تو جان بچا کر نکل گئی، البتہ مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں ٹھن گئی اور فریقین نے اپنے اپنے حامیوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ جاند و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سنگین صورتحال کا پتہ چلا تو آپ یہودیوں کے اس بازار میں تشریف لے گئے اور انہیں متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے یہودیوں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ تمہاری مقدس کتاب میں میری آمد کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو بدر میں مشرکین مکہ کا ہوا۔ انہوں نے انتہائی رعونت سے جواب دیا: اے محمد، تمہاری قوم یعنی قریش کو لڑنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، اس لیے انہیں شکست ہو گئی۔ تم اس فتح پر یوں نہ اتراؤ، اگر ہمارے ساتھ 2 ہاتھ کرنے پڑ گئے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ مگر جاند و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی گو شمالی کے لیے سچ مچ تیار ہو گئے، تو تمام لاف و گزاف اور بہادری کے دعوے دھرے رہ گئے اور بجائے مردانہ وار مقابلہ کرنے کے ایک قلعے میں پناہ گزین ہوئے۔ جاند و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، جو 15 دن تک مسلسل جاری رہا۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بسط ذلت و رسوائی قلعے سے باہر نکل آئے۔ جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے بس عورتوں کی عزتیں لوٹنے والے ان بدکاروں سے اللہ کی زمین کو پاک کر دینا چاہتے تھے، مگر عبداللہ بن ابی آڑے آیا اور منت سماجت کر کے ان کی جان بخشی کرا دی۔ اس طرح یہ لوگ تہہ تیگ ہونے سے تو بچ گئے، مگر آئندہ کے لیے ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے انہیں حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنا تمام مال و متاع اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور بالکل خالی ہاتھ مدینہ سے نکل جائیں۔ اس کام کی نگرانی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا۔ انہوں نے حسب ارشاد صرف 3 دن میں تمام ہتھیار وغیرہ اپنے قبضے میں لے لیے اور بنی قینقاع کو ہمیشہ کے لیے مدینہ سے باہر نکال دیا۔ فسبحان من یعز من یشاء وهو علی کل شیء قدیر۔ اخراج بنی قینقاع کے بعد ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ذو الحجہ میں ابو سفیان نے 200 ساتھیوں کی مدد سے مضافات مدینہ پر حملہ کر دیا۔ دراصل ابو سفیان نے غزوہ بدر میں مشرکین کی شکست کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک محمد کے ساتھ جنگ نہیں کر لوں گا، غسل نہیں کروں گا۔ اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ چھاپہ مارا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں سے اس کے مراسم تھے، اس لیے رات کی تاریکی میں مدینہ کے اندر داخل ہوا اور بنی نودیر کے ایک رئیس حی ابن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر نہ جانے کیوں اس نے نہ کھولا۔ پھر ایک اور سردار سلام ابن مشکم کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پرجوش انداز میں ابو سفیان کا استقبال کیا، کھانا کھلایا، شراب پلائی اور مدینہ کے حالات سے آگاہ کیا۔
ابو سفیان کے پاس نفری تھوڑی تھی، اس لیے مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن قسم پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی مضافاتی بستی عریض اس پر حملہ کر دیا، ایک انصاری کو قتل کیا، چند مقامات جلائے، گھاس کے بڑے ڈھیر کو آگ لگائی اور واپس ہو گیا۔ اس طرح اس کے خیال میں قسم پوری ہو گئی تھی۔ صبح جانب عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کو رات کے سانحے کا پتہ چلا تو آپ فی الفور اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے جب محسوس کیا کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے سامان میں تخفیف کر لیے ستوؤں کے تھیلے گرانے شروع کر دیے۔ اس تدبیر سے ان کے بھاگنے کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ اس غزوے میں بہت سارے ستو مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے اور ستوؤں کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوۃ السویق پڑ گیا۔ سامعین کرام، 2 ہجری میں پیش آنے والے تمام غزوات کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب 2 ایسے واقعات باقی ہیں جن میں 2 افراد نے اپنی انفرادی کوششوں سے 2 دشمنان رسول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ 2 افراد سالم اور عمیر تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو افق یہودی کو مار ڈالا اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسما یہودن کو قتل کر دیا۔ ابو افق ایک بوڑھا یہودی شاعر تھا جو جانب عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے شدید عداوت رکھتا تھا اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے اشعار میں آپ اور اسلام کی حجب اور مذمت کیا کرتا تھا۔ آپ اس کے بیہودہ خرافات سے اس قدر تنگ آئے کہ ایک دن فرمانے لگے، من لی بہذا الخبیث، اس خبیث کا منہ بند کرنے کی کون ضمانت دیتا ہے؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، میں یا رسول اللہ، یا اس کو قتل کر دوں گا یا خود مارا جاؤں گا۔ چنانچہ ایک رات ابو افق اپنے صحن میں سویا ہوا تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر آر پار کر دی، خس کم جہاں پاک ہو گیا۔ ابو افق کی طرح اسما بھی ایک شیطان عورت تھی، یہ بھی شاعرہ تھی اور اس کے مشاغل بھی تقریباً وہی تھے جو ابو افق کے تھے۔ اسلام کے خلاف بکواس کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد بنی ختمہ میں گندے کپڑے پھینکنا، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں شعر کہنا اور لوگوں کو آپ کے قتل کی ترغیب دینا، یہ اس کے کام تھے۔ جن دنوں جانب عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے، ان ایام میں اس کی شرارتیں بڑے عروج پر تھیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہاں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہی دنوں اس نے اسلام اور مسلمانوں کے حجب میں ناقابل برداشت اشعار کہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر سنے تو قسم کھا کر کہا کہ اگر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت مدینہ واپس پہنچایا تو میں اسما کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نابینا تھے، مگر جب عزائم بیدار ہوں تو ناممکن کام ممکن نظر آنے لگتے ہیں۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم بخیریت بدر سے واپس آ گئے تو ایک رات حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسما کے گھر داخل ہوئے۔ اسما خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ محو خواب تھیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے لگے۔ کتنا خطرناک کام تھا یہ! اگر کسی کی آنکھ کھل جاتی تو عمیر کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے، مگر وہ ان خطرات سے بے نیاز اپنی دھن میں لگے رہے اور آخر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ اسما کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی سو رہا ہے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے بچوں کو علیحدہ کیا تاکہ اس معصوم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر اسما کے سینے پر تلوار کی نوک رکھی اور یک لخت اتنے زور سے دبائی کہ اسما کو چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور تلوار جگر سے پار ہو گئی۔ اس فتنہ خوابیدہ کو موت کی نیند سلا کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر نکلے اور مسجد کو چلے آئے۔ نماز فجر کے بعد انہوں نے اپنا کارنامہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کیا اور پوچھا، کیا اس کے قصاص میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، اس کا خون رائگاں ہے، کوئی اس کے قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے تیار رہتا ہو، اسے چاہیے کہ عمیر کو دیکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ارے دیکھو تو صحیح، یہ ہے تو اندھا، مگر اللہ رسول کی اطاعت میں اس نے کیا خوب رات گزاری ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے اندھا نہ کہو، یہ تو بصیر ہے، یعنی اس کا دل روشن ہے۔ یہ حوصلہ افزا جملے سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی جرت مزید بڑھ گئی اور دوبارہ اسما کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں اسما کے 5 بیٹے اس کی تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دھڑک ان کے پاس جا کھڑے ہوئے، کہنے لگے، سنو، تمہاری ماں کو میں نے قتل کیا ہے
اور میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں سے بھی کسی نے ایسی بکواس کی جس طرح تمہاری ماں کیا کرتی تھی تو میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا کہ وہ ایک نابینا شخص سے سہم گئے اور کوئی کاروائی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ ذی امر، اس کے بھی حالات سماعت کیجیے۔ ذی امر ایک چشمے کا نام ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہاں قبیلہ غطفان کا ایک گروہ قیام پذیر ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاریخ 12 ربیع الاول 3 ہجری 54 جانثاروں کی معیت میں ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ غطفان پر آپ کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ لڑے بغیر ہی بھاگ اٹھے، پہاڑی دروں میں روپوش ہو گئے۔ آپ نے اسی چشمے پر پڑاؤ کیا، کچھ دن تک وہاں مقیم رہے۔ ایک دن سخت بارش ہوئی جس سے آپ سمیت سب کے کپڑے بھیگ گئے۔ آپ نے گیلے کپڑے اتار کر ایک درخت پر پھیلا دیے، خود سائے میں آرام فرمانے لگے۔ صحابہ کرام آپ کو محو استراحت دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ اب پہاڑوں میں چھپے دشمن نے دیکھا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے سردار غورث سے کہا کہ بہترین موقع ہے، محمد تنہا لیٹا ہے، چپکے سے جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو۔ غورث آزمودہ کار سپاہی تھا، جانتا تھا کہ ایسے سنہری مواقع کبھی کبھی آتے ہیں، چنانچہ اسی وقت روانہ ہوا اور نہایت سرعت سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا پہنچا۔ تلوار سونتی کڑک کر کہا، یا محمد من یمنعک منی اليوم، اے محمد آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ اسی وقت جبریل امین نمودار ہوئے، غورث کے سینے پر ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، زمین پر گر پڑی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور فرمایا، من یمنعک منی اليوم، اور تجھے آج میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا، کوئی نہیں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ آئندہ میں کبھی آپ کی مخالفین کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ نے اسی وقت اس کو تلوار واپس کر دی اور جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھوں نے یہ سارا منظر دور سے چھپ کر دیکھا تھا۔ انہیں سخت حیرت تھی کہ غورث جیسا جری اور بہادر سردار ناکام کیسے رہ گیا۔ چنانچہ جب وہ اپنے ساتھیوں میں پہنچا تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، ما لکا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو غورث نے کہا، ایک اچانک نمودار ہو جانے والے طویل قامت آدمی نے مجھے اس زور کا دھکا دیا، میں دہل گیا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا یہ کوئی فرشتہ ہے، چنانچہ میں ایمان لے آیا اور اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد غورث اسلام کے داعی بن گئے اور اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ جمادی اولیٰ کے آغاز میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ صفوان کی قیادت میں شام جا رہا ہے، مگر پہلے راستے کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے ایک اور راستے سے سفر کر رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت ایک مہم ترتیب دی اور اسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں قافلے کا راستہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا۔ کردہ نامی ایک چشمے پر مشرکین نے قیام کیا ہوا تھا کہ اچانک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جا لیا۔ وہ لوگ مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ خاصا مال غنیمت لگا اور مظفر و منصور واپس ہوئے۔ کعب بن اشرف، اس کا معاملہ بھی سماعت کیجیے۔ کعب کا باپ اشرف مشرکین عرب میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس سے قتل ہو گیا تو بھاگ کر مدینہ چلا آیا۔ یہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیعت دی اور وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ شرک و یہودیت کے اجتماع سے کعب پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ پھر قد کاٹ بھی خوب نکالا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینے کے با اثر رؤساء میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مادی تعلق کی بنا پر اس کو یہودیوں سے پیار تھا، اس لیے دونوں فریقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازتا تھا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر مذہبی رہنما اس کے وظیفہ خوار تھے اور باقاعدہ اس سے تنخواہ لیتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کے لیے کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، بھئی تمہاری اس شخص یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، هو الذی کنا ننتظر، اور یہ تو وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ اگر تمہاری رائے یہی ہے نا
تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ کعب بڑے سخت لہجے میں بولا، تم جا سکتے ہو۔ افسوس کہ پیشوایان یہودیت نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت تو سب اٹھ کر چلے آئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے جو پہلی رائے دی تھی نا، اس میں غیر ضروری اجرت سے کام لیا تھا۔ بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کعب خوش ہو گیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس واقعہ سے یہودیوں کی خود ساختہ مذہب کے ساتھ کعب کی لگن کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے کعب کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں بدر کی ذلت امیز شکست ہوئی تو کعب کو بے حد افسوس ہوا اور تعزیت کے لیے طویل سفر کر کے مکے گیا۔ وہاں جا کر پرسوز مرثیے کہے اور خود بھی رویا، ان کو بھی رلایا، ساتھ ہی انتقام کی ترغیب بھی دیتا رہا۔ اس کے دردناک اشعار نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرکین کے سینوں میں انتقام کے الاؤ بھڑک اٹھے۔ یہ تمام حرکتیں اس معاہدہ امن کی کھلی خلاف ورزیاں تھیں جو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان طے ہوا تھا، کیونکہ اس کی ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی فریق دوسرے فریق کے دشمن کے ساتھ ساز باز نہیں کرے گا، مگر یہودی وعدے کی پاسداری کیا جانے۔ دولت کی فراوانی نے کعب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کے نام لے لے کر ذکر کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا، مگر اس کے اثر و رسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور حد یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے معزز شخص کی اہلیہ ام فضل کو بھی اس نے نہیں بخشا، اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر گویا ہوا کہ کیا تم جا رہے ہو؟ یہ تو کوئی خوشگوار روانگی نہیں ہے کہ ام فضل کو حرم میں چھوڑے جا رہے ہو۔ اسی طرح جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی خرافات بکتا رہتا تھا، غرض کہ یہ تھا وہ آفت پر کالا جس کو قتل کرنے کا بیڑا حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگزر کرتے رہے، اسے معاف فرماتے رہے، مگر جب اس نے مشرکین مکہ کو انتقام کی ترغیب دی، انہیں جنگ پر ابھارا، تو آپ نے اس مفسدہ پرداز شخص کو جہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ کرام سے کہا، ہے کوئی شخص جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ اس نے اللہ اس کے رسول کو بہت دکھ دیے ہیں اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ مکہ میں جا کر یہ جو کچھ کرتا رہا ہے اس کی تفصیلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین ہم پر حملہ کریں اور یہ ان کا ساتھ دیں۔ اب یہ بہت سنگین صورتحال تھی، کیونکہ کعب گھر کا بھیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ اگر ایسا شخص دشمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کر دیتا تو مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ذمہ لیتا ہوں اس کام کا، میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ حضرت محمد نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کر اس کو قتل کریں گے۔ لیکن کعب کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وہ دن بھر تو اپنے حامیوں اور دوستوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا تھا اور رات کو اپنے ذاتی قلعے میں مسحور ہو جاتا تھا، اور صرف اس صورت میں باہر برآمد ہوتا تھا جب کوئی انتہائی قابل اعتبار شخص اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا جائے اور اس غرض کے لیے اس کی من پسند باتیں کرنا لازمی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں خلاف واقعہ ہوتی ہیں، اس لیے حضرت محمد ابن مسلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اگر مجھے کچھ غلط بیانی کرنی پڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہیں اجازت ہے، تو کر لینا۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب کے گھر گئے، کہا کہ کعب، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اور میرے چند ساتھی اس شخص یعنی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس کچھ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب بڑا خوش ہو کر بولا، ابھی کیا ہے، عنقریب تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ گے۔ تو ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہرحال اب تو ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں، اس لیے فوری طور پر دستکش نہیں ہو سکتے، تم اس طرح کرو کہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو۔ تو کعب بولا، تمہارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی، وہ سب کیا ہوا؟
تو ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب ہم اس شخص پر اس کے ساتھیوں پر خرچ کر چکے ہیں۔ کعب بولا کیا اب بھی تم پر حق واضح نہیں ہوا؟ بہرحال میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں اپنی کوئی چیز ضمانت کے طور پر میرے پاس رہن رکھنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے ہم رہن رکھ دیں گے، تم کیا چیز رکھنا چاہتے ہو؟ کعب نے نہایت بے باکی سے کہا کہ تمہاری عورتیں۔ اب اس بےہودہ اور شرمناک مطالبے پر محمد ابن مسلمہ کو بہت غصہ آیا، مگر غضبت کر کے کہا یہ تو مشکل ہے کیونکہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو، اگر ہم نے عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کب تیار ہوں گی؟ تو محمد ابن مسلمہ نے مزید مکھن لگایا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو رہن رکھ دو۔ تو کعب نے یہ دوسری صورت بتائی، کہا کہ یہ بھی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولاد کا مستقبل برباد ہو جائے گا، عمر بھر ان کو تانے ملتے رہیں گے کہ یہ تھوڑے سے غلے کے عوض رہن رکھ دیے گئے تھے۔ ہاں البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھیں گے، حالانکہ تم خوب جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ کعب نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسلحہ ہی لا کر رہن رکھ دو۔ محمد ابن مسلمہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارا اسلحہ کے ساتھ کعب کے پاس جانا اس کو چونکا نہ دے۔ کعب نے اجازت دے دی، گویا وہ خود ہی اپنے موت پر دستخط اس نے کر دیے۔ رات خاصی بیت چکی تھی، غدار کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 افراد کا قافلہ جس کے امیر محمد ابن مسلمہ تھے روانہ ہوا۔ میدان بقیع تک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے خود آئے، فرمایا اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اے اللہ ان کی امداد فرمانا۔ کعب کا قلعہ قریب آیا تو محمد ابن مسلمہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر محمد ابن مسلمہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب اٹھنے لگا تو بیوی نے کہا کہاں چلے ہو؟ تو اس نے کہا میرے دوست مجھے نیچے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ اس وقت نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ تو کعب بیوی کو بڑے اطمینان سے کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو محمد ابن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے۔ ابو نائلہ یہ کعب کے رضائی بھائی تھے۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا محمد ابن مسلمہ نے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریات بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا واہ کعب کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے ایسی خوشبو زندگی بھر نہیں سونگھی۔ اب کعب عیاش آدمی تھا، لوفروں والے لہجے میں گویا ہوا ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے، اسی کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ لوں۔ تو کعب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ نے اس کے بال سونگے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا لو تم بھی سونگ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگنا شروع کر دیا۔ اسی دوران محمد ابن مسلمہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں کعب کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اس طرح اس دشمن رسول کا خاتمہ ہو گیا جس کی زبان درازیوں سے ہر شریف انسان خوف زدہ اور ترسا رہتا تھا۔ کعب کو واضح جہنم کرنے کے بعد جب مجاہدین تکبیریں کہتے ہوئے واپس آئے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تو آپ بہت مسرور ہوئے اور انہیں داد دیتے ہوئے کہا افلحت الوجوہ، یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہیں۔ تو مجاہدین نے عرض کیا ووجہک یا رسول اللہ، آقا آپ کا چہرہ انور بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سیرت مبارکہ کے اگلے بیانات اگلی ایپیسوڈ میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وسیلے سے ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔